کاؤنسلنگ کی جائے. جب بچے اور بچیاں بڑے ہونے کا وقت آتا تو اس وقت بچوں کو بھی کچھ چیزیں بتائی جائیں, کاؤنسلنگ کی جائے, بچیوں کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ بھائی اب تک آپ کی زندگی الگ تھی, اب تمہاری زندگی الگ ہے, اب تم بالغ ہو چکے ہو, اب تم پر نمازیں فرض ہو گئیں, تمہاری نگاہوں کا حفاظت ضروری ہو گیا, تمہیں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا ضروری اور لازمی ہو گیا, تمہیں پردہ کرنا ضروری ہو گیا, کن کن سے تمہیں پردہ کرنا چاہیے, کن کن سے تم بات کر سکتی ہو, یہ ساری چیزیں میرے دوستوں تفصیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے مسلمان لڑکیوں کا ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا اور اس کے اسباب یعنی اس کے وجوہات بیان کیے گئے. جیسا کہ ہم سبھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اب اور اپنے گاؤں محلے شہر اور اسٹیٹ کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی کو فلاں غیر مسلم کے ساتھ بائک پہ دیکھا گیا، ہوٹل میں دیکھا گیا، یہاں تک کی خبریں ہیں کہ اویو میں دیکھا گیا. ایسی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اسی پر بات ہوئی تھی کہ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ ہماری لڑکیاں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اس طرح کیوں چلی جاتی ہیں. اس کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی اور 10 اسباب اس کے بتائے گئے تھے، جس کو میں مختصراً بتاتے ہوئے آج کے خطاب میں انشاءاللہ اس کا حل بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری نسل کو بچانے کے کیا فارمولے ہوں گے اور کس وجہ سے ہماری لڑکیاں اس طرح سے مرتد ہونے سے بچیں گی، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. یہ جو 10 وجوہات تھے ان میں سے سب سے پہلی وجہ تھی جس کے سبب غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، ہم نے بتایا تھا سب سے پہلا سبب ہے شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہیں اس کی، وہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح سے مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی، مسلمان لڑکوں کا ان ایجوکیٹڈ ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے لیے. ایک تیسری وجہ ہم نے بتائی تھی مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اسی طرح مخلوط ماحول کی نوکریاں، ایسی جگہوں پر ہماری لڑکیوں کی نوکری لگ جانا اور ان کا وہاں پر فل ٹائم یا پارٹ ٹائم نوکری کرنا جہاں پر ماحول لڑکوں اور لڑکیوں کا ہے. اسی طرح سے 5ویں جو ہم نے وجہ بتائی تھی وہ غربت اور جہالت تھی.
بعض دفعہ غربت کی وجہ سے بھی ایسے کیسز سامنے آئے، اور ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے، جہالت کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ چھٹی وجہ گھر میں دینی ماحول کا نہ ہونا۔ یہ اکثر گھروں کا یہ ماحول آج بنتا چلا جا رہا ہے، گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ساتویں وجہ مذہب بیزاری، مذہب کے بارے میں معلومات کرنا اور اس کو جو ہے اہمیت دینا، یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں وجہ ہم نے بتائی تھی لڑکیوں کی وقت پر شادی نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے، اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نویں وجہ ہم نے بتائی تھی ماں باپ کا اپنی اولاد کو وقت کا نہ دینا، ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہمارے والدین، پیرنٹس اپنی اولاد کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ بات پیش آ رہی ہے۔ دسویں اور آخری وجہ جو بتائی گئی تھی وہ بڑی مدت تک اپنی فیملی سے دور رہنا، نوجوان لڑکیوں کا اور لڑکوں کا اپنی فیملی سے دور ہاسٹلز میں رہنا اور ایک بڑی مدت تک رہنا، اور وہ کیا کر رہے، کس کے ساتھ رہ رہے، ان تمام چیزوں کی طرف دھیان نہ دینا، یہ بھی ہم نے وجہ بتائی تھی۔ گویا 10 وجوہات ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی، پورا تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ بیان تھا، آپ حضرات کے سامنے وہ ساری چیزیں آئی تھی۔ آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ کچھ وہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جن میں اس کا حل موجود ہے، کہ آج جو ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ آج تک بات یہ تھی کہ بھئی خاندان والوں کو معلوم نہیں ہے، ویسا کچھ کام ہوتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ گھر والوں کو نہیں معلوم ہوئے، ویسا کچھ باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب واضح طور پہ بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیو بنا کے جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے شادی کر رہے، ہمارے کو ہمارے گھر والوں سے خطرہ ہے، اگر ہمارے کو کچھ ہوا تو میرا بھائی فلاں ابن فلاں ہے، اس کا ذمہ دار ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کا حل کیسے ہوگا، یہ ختم کیسے ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تم مسلمان ہو کر ہی مرو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہاری موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو تو یہ پھر تمہارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ زندگی بھر مسلمان رہے، 20 سال 25 سال مسلمان رہے، لیکن شادی کا وقت آ گیا، لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اسلام سے ہم خارج ہوتے ہیں، ہم دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس آیت کے اکارڈنگ وہ بہت زیادہ نقصان ہے، خسارہ ہے، بہت زیادہ محل نظر یہ بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ بھئی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہو رہا، بازو کے گھر میں ہو رہا، تو پھر بازو جب آگ لگی تو اس آگ کا ہمارے گھر تک آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ یقین جانیے کچھ سال پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ 2 4 سال 5 سال پہلے کیا ہم نے سوچا تھا کہ ایسی حرکتیں ہماری لڑکیاں کریں گی جو حرکتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ 8 لاکھ لڑکیوں کی رپورٹ آئی ہے ادھر کچھ سالوں میں، ایک اسٹیٹ سے کئی لاکھ لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے تلنگانہ سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جس نے اسلام چھوڑ دیا اور اس پہ کام ہو رہا، لیکن میں کام کروں گا، آپ کام کریں گے، کب کام کر سکتے ہیں ہم کام اس وقت کر سکتے جب وہ مرتد ہو چکے، اس کے بعد جا کے ان کو سمجھایا جا سکتا، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ہماری لڑکیوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، آپ یقین جانیے یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ ایک مدت میں ذہن بنتا۔ اسلام سے پھر جانا، اپنے والدین کو ناراض کرنا، خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرنا، مسلمانوں کی عزت کو اچھالنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر ایک مدت تک کام ہوتا ہے، اس کے اوپر محنت ہوتی، تبھی یہ ہوتا۔ ایک محنت تو غیر کر رہے اور ایک محنت ان کے بگڑنے کے لیے ہم کر رہے، تو میں وہی چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی اس کا حل کس میں ہے،
کیسے حل موجود ہے دین اسلام کے اندر؟ ہمارے 24 گھنٹوں کی جو روٹین ہے اسی کے اندر اس کا حل موجود ہے. اسی میں اگر ہم پکڑ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بات نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں. سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلے ذمہ داری، جب بچہ ہمارا 3 سال 4 سال، لڑکی ہماری 3 سال 4 سال کی ہے، تو اس وقت والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مکتب بھیجیں. بم مار لے رہے علماء کرام، سر پیٹ لے رہے علماء کرام، جتنے لوگ بڑے بزرگ ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں. ایک زمانے سے بول رہے، لیکن ہماری جو نہیں دوڑتی. آپ دیکھ لیجئے ہماری اپنی بستی میں جہاں ہم رہتے ہوں وہاں کی مسجدیں صبح کی تعلیم کے لیے کتنی ویران ہیں. محلے میں کتنے گھر موجود ہیں، محلے میں کتنے بچے موجود ہیں، لیکن مسجد جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بھائی 10% بھی بچے نہیں آ رہے تعلیم کے لیے. جب بچے مکتب کو آئیں گے، ایک بہت بڑے سائنسداں کے پاس، ایک بہت بڑے آدمی کے پاس، ویل ایجوکیٹڈ، اس زمانے کا بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی، اس کے پاس ایک گود کے بچے کو، 3-4 سال کے بچے کو ایک ماں لے گئی اور لے کے بتایا کہ اس کا ذہن بنانا ہے کہ یہ اچھا پڑھے، اچھا انسان بنے، ویل ایجوکیٹڈ بنے، تو آپ بتائیے میں اس کو کیسے رکھوں، کیسے پالوں؟ تو اس عظیم آدمی نے کہا کہ اس کی تربیت کا وقت ختم ہو گیا. اس کو جو تم بنانا چاہتے تھے، شریف آدمی بنانا چاہتے تھے، سائنسداں بنانا چاہتے تھے، انجینئر بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، وہ کہتا ہے کہ اس کا وقت ہو چکا. اس نے کہا کہ 2.5 سال کے اندر اس کا ذہن بن چکا کہ اس کو کیا بننا ہے، اس کی تربیت کیا ہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لائٹ لے لیتے، چھوٹے بچوں کو مکتب نہیں بھیجتے، دینی تعلیم کا ان کے اندر شعور نہیں رہتا. ہم جب 2-3 سال کے تھے، جب بولنے آتا تھا تو ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کہلوایا گیا، ہم سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھوایا گیا، ہم سے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا ہمیں سکھایا گیا، الحمدللہ کہنا ہمیں سکھایا گیا، جزاک اللہ کہنا ہمیں سکھایا گیا. یہ بات حق ہے. لیکن آج جس طرح کی تربیت بچوں کی ہو رہی ہے، آپ کے اور میرے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اور حل، ارتداد سے بچانے کا حل، مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے سے بچانے کا حل یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں اور وہاں قال اللہ قال الرسول وہ پڑھیں، وہ جانیں کہ اسلام کی عزت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے، والدین کا احترام کیا ہے، والدین سے محبت کا مطلب کیا ہے، دین سے محبت کا مطلب کیا ہے، وہ جان لیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی ضرورت ہے. اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ فجر کے بعد بھیج دیں، یا تو آپ مغرب کے بعد بھیج دیں. یہ 2 ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ یا تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم اپنی نگرانی میں اچھے انداز سے کسی مولانا کو، کسی حافظ صاحب کو اپنے گھر بلا کر تعلیم دیں. یہ بھی ایک صورت ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، جہاں 8 10 15 20 بچے مل کے پڑھ رہے ہوں، وہاں بھیجیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. 1 لڑکا 2 لڑکے 3 لڑکے اگر پڑھ رہے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال فائدہ ضرور ہوگا. اگر آپ مکتب نہیں بھیج سکتے تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں اچھے استاذ کو بلا کر، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے استاذ نہ ہوں کہ بھائی گھڑی دیکھیں اور چلے جائیں، بلکہ ایسے استاذ ہوں وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھائیں، وہ آپ کے بچوں کی نگاہوں کی حفاظت بھی بتائیں، زبان کی حفاظت بھی بتائیں، والدین کا احترام بھی بتائیں، دین کی اہمیت بھی بتائیں. یہ ساری چیزیں ان کے دل میں جب بیٹھیں گی تو پھر آگے چل کر وہ مرتد ہونے سے محفوظ رہیں گے. دوسری چیز ہے 7ویں کے بعد 7th کے بعد کم سے کم 7th کے بعد اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے ہٹا دیں. 7ویں کے بعد اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں نہ رکھیں جس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہماری لڑکیاں غیروں کے جھانسے میں پڑھ رہے ہیں. میں خود ایک کالج کا لیکچرر ہوں، میں اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں یہ سب ہوتے ہوئے، لیکن وہ اتنا پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو بتانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی.
ان کو بتانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہاں سے وہ پختہ ہو رہے؟ اسکول سے ہی ہو گئے، ذہن اسکول سے ہی بن گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ ایسے بے تکلفی سے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے صاف آتا ہے کہ یہ تو کب بھاگتی نہیں معلوم۔ اس بے تکلفی سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ان کے ہے اور کندھے پہ ہاتھ ان کے ہے، اتنی بے حیائی اور بے شرمی تک آگے بڑھتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسکول سے وہ پختہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ارتداد سے بچانے کے لیے میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بیٹی بچے گی۔ یہ ارتداد کی آگ جو لگ چکی ہے ایسی ہے کہ میرے اور آپ کے گھر تک بھی آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ اس کے جراثیم اور اس کی تپش کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم بچانے کی کہاں سے کوشش کریں گے؟ اول مرحلے سے، مکتب سے۔ چھوٹے بچے جب تک رہیں گے جبھی سے ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اس لیے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ 7ویں کے بعد ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں نہ رکھیں بھائی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی یہ بات کہ بھائی تعلیم کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، بڑی بات بتانے جا رہا ہوں کہ بھاڑ میں جائے تعلیم، دین بچے، ایمان بچے، آپ کی عزت بچے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا رہے۔ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے تباہ کرنا ہے، ان کا مقصد مزے لینا ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ ہمارے سامنے وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، 6 مہینے ہو گئے جلا دیے گئے، لڑکیوں کو 6 مہینے ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بچائیں، ہم ان کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے ویسے تو شروع سے ہی کوئی ایجوکیشن نہیں رکھنا چاہیے، لیکن کم سے کم 7ویں سے ہم ان کو ایسے اسکول میں ڈالنے کی کوشش کریں جہاں لڑکیاں الگ اور لڑکے الگ پڑھ رہے ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ اسکول اور کالج اپنے بچوں کو خود ہم چھوڑیں اور خود ہم لائیں۔ یہ بھی بہت بڑا ایک نقطہ ہے ہماری بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے۔ ہماری لڑکیاں، ہم سمجھ رہے کہ بھائی آٹو سے آ رہے، لیکن ان کو کوئی اور چھوڑ کے جا رہے گلی تک، اور وہ چھوڑنے والا آج اور کل مسلمان تھا، کل اور پرسوں مسلمان تھا، لیکن آج غیر مسلم ہے۔ 1 دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، 10 دن چھوڑا، 6 مہینے چھوڑتا، اس کے بعد لے کے بھاگتا۔ اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو خود چھوڑیں اور خود لائیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کو کیا ہو گیا، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کہ وہ خود اپنے بچوں کو چھوڑیں اور لائیں۔ آپ کمانے میں اتنے بزی ہو جائیں گے، آپ اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ آپ اپنی اولاد کو چھوڑنے اور لانے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سوچیں ہمیں اپنے والدین نے کیسے چھوڑا، کسی کو سائیکل پہ چھوڑا، کسی کو پیدل چھوڑا، لیکن ہمارے والدین ہمیں چھوڑتے اور ہمیں لاتے۔ ہماری بہنوں کی تربیت کیسی کی گئی؟ ہماری بہنیں اپنے اسکول میں موجود ہوتی، ہمارے کالج میں موجود ہوتی، جب تک ان کا بھائی نہیں آتا یا ان کے والد نہیں آتے ان کو لینے کے لیے۔ ایسا ماحول ہم نے دیکھا، لیکن آج یہ کیا ہو چلا؟ آج یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کو لانے کے لیے جاتے نہیں، لینے کے لیے جاتے نہیں۔ کیوں بھائی؟ روزانہ ہم ہی چھوڑیں اور ہم ہی لائیں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ نہیں، اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو ایسے آٹو والوں سے اور ایسے آدمی سے ہمارا کنسلٹ ہو جس پر پورا اعتماد ہو، اور 1 نہیں بلکہ 2 سے 3 لڑکیوں کو وہ وہاں سے لیتے ہوں اور اپنے گھر چھوڑتے ہوں، پھر ہمارے گھر سے کالج اور اسکول چھوڑتے ہوں۔ ایسا التزام ہو جو با اعتماد ہو۔ آج کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہماری اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو جو ہے لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کیا ہو گیا؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے کہ تم کہاں کو چلے جا رہے ہو، تمہارا کیا یہ معاملہ ہے؟ تو یہ تیسری چیز تھی کہ ہم اپنے بچوں کو، یہ حل ہے ارتداد سے بچانے کا، اپنے بچوں کو خود چھوڑیں اور خود لائیں، یا ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ہمارا رشتہ دار ہو، یا پھر وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور روزانہ وہ جائے اور لائے اور ہماری نگرانی وہاں ہوتی رہے۔ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بچوں کی حاضری دیکھیں، اسکول کے ہوں یا کالج کے ہوں۔ ہمارے بچے روزانہ اسکول اور کالج اٹینڈ کر رہے نہیں کر رہے، کلاسز میں ہے یا نہیں ہے، اس کی رپورٹ لینے کی ضرورت ہے۔
میں ایک جگہ کا لیکچرر ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ والدین اپنی بچیوں کو ایسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچیاں اگر لگاتار 1 ہفتہ نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 3 دن نہیں آئی کالج کو، تو بھئی وجہ کیا ہے؟ یا تو ان کے والدین کو پڑھائی پڑھانا نہیں ہے، یا ان کے والدین کے علم میں یہ ہے، نالج میں یہ ہے کہ وہ بچی گھر کو نہیں، کالج نہیں آ رہی، لیکن پھر وہ بھیجتے کیوں نہیں؟ اگر وہ کالج آ رہی ہے، کالج کے نام سے گھر سے نکل رہی ہے، اور 1 ہفتے تک وہ کالج میں حاضر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ان کے والدین کیا کر رہے ہیں، ان کے بھائی کیا کر رہے ہیں، بچی کہاں جا رہی ہے، کیوں دیکھتے نہیں ہیں؟ اس طرح ہماری بچیوں کو چھوڑ دیا گیا، بے مہار چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، سارا معاشرہ مجرم ہے کہ آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اتنا بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے، لڑکی صبح 9 بجے گھر سے نکلتی ہے، پھر شام میں 5 بجے گھر واپس آتی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچی کہاں گئی۔ ہمارے پیرنٹس کو یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ جائیں دیکھیں کہ واقعی کالج جا رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے۔ یہ دیکھنے کا ہم میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو کوشش نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں۔ اس لیے میرے دوستو، گزارش یہ ہے، ہر ہفتے ویکلی ونس ہمارا کام یہ ہو کہ ہم لیکچرر سے بات کریں، ہم ہیڈ ماسٹر سے بات کریں، ہم پرنسپل سے بات کریں، ہم یہ حاضری لیتے رہیں کہ بھئی ہم یہ لیتے رہیں رپورٹ کہ بچی ہماری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کلاسز اٹینڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس میسج آ جاتا، ہمارے پاس فون آ جاتا، آپ یقین جانیے آپ کی اولاد اتنی شاطر ہو چکی ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ ہٹوا دے کے خود کا نمبر وہاں پر لگوا دیا گیا، میسج اس کو آئے گا، فون اس کو آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بذات خود، بنفس نفیس، ہم خود جا کر دیکھیں، اٹینڈنس دیکھیں، بات کریں کہ ہماری لڑکی آ رہی ہے یا نہیں، ورنہ تو پھر تیار رہیے۔ جس طرح آج ماحول بن رہا ہے، بہت قریب ہے کہ بھئی ہر گھر سے ایک بچی چلی جائے، بہت قریب ہے کہ ہر محلے سے بچیاں ختم ہو جائیں اور ان کے ساتھ جائیں اور پھریں اور ختم ہو جائیں، بہت قریب یہ دن آ رہا ہے۔ 5ویں چیز ہے، بچوں کی تعلیمی اور تربیت کی ذمہ دار صرف بچوں کی تعلیمی اور تربیتی کی ذمہ دار صرف اسکول اور کالج کو نہ سمجھیں، اپنے پہ بھی ذمہ داری ڈال لیں۔ اسکول اور کالج میں بچے اگر کچھ کرتے تو وہاں کے لیکچررز اور اساتذہ بولتے کہ گھروں میں یہی سکھا رہے کیا، اور گھر پہ آ کے کچھ شرارت کرے تو گھر والے بولتے کہ بھئی تم اب اسکول میں یہی سکھا رہے کیا۔ دونوں اپنی ذمہ داری سے بری ہیں، تو ذمہ داری ہم اپنی بھی محسوس کریں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ عربی کے لیے جو ملصاب آ رہے ہیں وہی سب کچھ دیکھ لینا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ جس اسکول اور کالج کو ہم بھیج رہے ہیں وہی لوگ سب کچھ دیکھ لینا، بلکہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کا خیال کریں، ان کی نمازوں کا، ان کی نگاہوں کا، ان کی زبان کا، ان کے کانوں کا کیسا وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں، وہ بڑوں سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں یا نہیں، وہ چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ بھئی عربی کے لیے جو ملصاب آ رہے ہیں انہیں دیکھ لینا، دن بھر انہوں کہاں دیکھ رہے بھئی بچے کو، ان کے سامنے تو فرشتہ بن کے بیٹھتا۔ آپ سمجھیں گے اسکول کے لوگ سکھائیں گے تو اسکول میں بھی، کلاس میں بھی وہ فرشتہ بن کے بیٹھتا، تو وہ کہاں سے سکھائیں گے؟ ان کی تربیت خود ہم کریں، ہم اپنے بڑوں سے ان کی تربیت کروائیں۔ میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں، اپنی اولاد کو، چاہے بچے ہوں چاہے نوجوان ہوں، ان کو علماء سے دوستی اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ میں قسم کھلا سکتا ہوں، آپ کے نوجوان اولاد ایک مدت ہو گئی ہے کہ آپ کے امام صاحب سے وہ مصافحہ کرے ہوں، آپ کے مؤذن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کچھ دیر بات کیے ہوں۔ مجھ سے تو کوئی مصافحہ تک نہیں کرتا، مجھے شکایت ہے اس بات کی۔ آپ کی مسجد کا ایک خطیب ہے، اس سے کوئی نوجوان آج تک مصافحہ نہیں کرتا، کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں بھاگتے دور؟ آپ اپنے امام سے کیوں نہیں ملتے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عادت نہیں ڈالی، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ ان سے کچھ پوچھ لیا کرو، علماء سے مل لیا کرو، علم والوں سے مل لیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان کے ساتھ کہیں جایا کرو۔ یہ بچوں کو کہنے کی ضرورت ہے، تب ان کی تربیت کچھ ہوگی۔ اگر آپ کے امام کے ساتھ وہ کچھ دیر بیٹھیں گے تو امام صاحب بتائیں گے کہ بھئی دیکھو تم نے کپڑے جو پہنے ہیں یہ جائز نہیں ہے، تم اپنے والد صاحب کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو وہ درست نہیں ہے۔
اس کو کچھ بتایا جائے گا تو اس کے اندر دین اور ایمان پھولے گا، پھلے گا۔ تو میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ دار صرف عربی پڑھانے والے مول صاحب اور اسکول اور کالج کے لیکچررز اور ٹیچرز کو نہ سمجھیں، بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ تعلیم کے لیے فون کے بجائے لیپ ٹاپ دیا جائے، سسٹم دے دیا جائے، لیکن تعلیم کے لیے پروجیکٹس کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں، چاہے اسکول کے بچے ہوں چاہے کالج کے بچے ہوں، ان کو زیادہ فون استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، خاص طور سے لڑکیوں کو فون نہ دیا جائے۔ اس فتنے نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جتنے لڑکیاں مرتد ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا انوالومنٹ فون کا ہوتا، ذاتی فون ان کو دے دیا جاتا، بڑے سے بڑا فون ان کو دے دیا جاتا، اس پہ ان کا پاسورڈ بھی رہتا، وہ اپنی ماں کو بھی معلوم نہیں رہتا کہ کیا پاسورڈ ہے۔ تو آپ بتائیے لڑکیاں کیا گل کھلا رہی ہوں گی؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کے لیے فون نہ دیا جائے، لیپ ٹاپ دیا جائے یا پھر سسٹم ہی ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس میں کیا کر رہے سب کو نظر آ جائے۔ ایک اور وجہ ہے قریب البلوغ، لڑکے اور لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ جب بچے اور بچیاں بڑے ہونے کا وقت آتا تو اس وقت بچوں کو بھی کچھ چیزیں بتائی جائیں، کاؤنسلنگ کی جائے، بچیوں کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ بھائی اب تک آپ کی زندگی الگ تھی، اب تمہاری زندگی الگ ہے، اب تم بالغ ہو چکے ہو، اب تم پر نمازیں فرض ہو گئیں، تمہاری نگاہوں کا حفاظت ضروری ہو گیا، تمہیں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا ضروری اور لازمی ہو گیا، تمہیں پردہ کرنا ضروری ہو گیا، کن کن سے تمہیں پردہ کرنا چاہیے، کن کن سے تم بات کر سکتی ہو، یہ ساری چیزیں میرے دوست کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ریکارڈ پوچھ رہے کر رہے، میں بولا کہ بھئی لڑکے سے کیوں بات کر رہے؟ بولے سر ہم خالی ریکارڈ پوچھ رہے۔ یہ ریکارڈ پوچھنا بھی گناہ ہے، جرم ہے، کسی نامحرم سے بات کرنے اور اس کے سامنے جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ وہیں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ تو ہماری اپنی بچوں اور بچیوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، جب وہ بڑے ہونے لگیں ان کو بٹھایا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، علماء اکرام کے پاس لے جایا جائے، لڑکیوں کو عالمہ لڑکیوں کے پاس لے جایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ کیا کچھ مسائل ہیں، آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور دین سے ہمیں کتنی محبت کرنے کی ضرورت ہے، شریعت سے ہمیں کتنی پاسداری اس کے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے والدین کی عزت کو کتنا باقی رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کی وجہ سے کتنی عزت لٹ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، شرعی مسائل بتائیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتایا جائے، شریعت پر پابندی پر زور دیا جائے، یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ کر کے اگر ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ غیر ضرورت محبت کے جھانسے میں پڑھنے سے ان کو بچایا جائے، باضابطہ ان کو بتایا جائے کہ یہ محبت کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب دھوکہ دھڑی ہے، یہ سب آپ کے گھر کے اور آپ کے جو والدین ہیں ان کی عزت کو اچھالنے کی یہ کوشش ہے، باقی سارا کچھ نہیں ہے۔ اپنے والدین اور خاندان کی عزت کا دھیان دیا جائے، احترام بتایا جائے کہ بھائی یہ کتنے خاندانی کیسا اچھا عظیم خاندان ہے، اس کے لیے کچھ ایسا قدم نہ اٹھایا جائے۔ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، بحالت مجبوری، ڈھنگ کی جگہ پر نوکری کروائی جائے۔ لڑکیوں کو جو نوکریاں کروائی جا رہی ہیں وہاں سے بھی بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر اگر مجبوری ہے تو اسلامی شرعی اعتبار سے پردے کے ساتھ اور جہاں پر مرد اور عورتیں نہ ہوں ایسی جگہ نوکری کروائیں جہاں صرف عورتیں ہیں، ایسی جگہ نوکری کروائیں جہاں نائٹ شفٹس نہ ہوتی ہوں، ایسی جگہ نوکری کرائیں جہاں ہماری لڑکیاں ہماری ہی بن کر رہیں، وہ کہیں غیروں کی نہ ہو جائیں۔ ایسی نوکریوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ایسی نوکریاں نہیں ہیں تو پھر وہاں پر بھیجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک وجہ جو آخری حل ہے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے کہ بھائی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود غیر کے ساتھ بھاگ گئے، 2 بچے ہو گئے لیکن اس کے باوجود غیر کے ساتھ بھاگ گئے۔ تو اس لیے اپنے گھرانے، ایسے گھرانے میں نکاح کریں جہاں دینداری موجود ہو۔ ہماری لڑکیوں کا جب نکاح کریں تو ایسے گھرانوں میں کریں جہاں پر دینداری موجود ہو، دینداری ہوگی تو وہیں پر وہ ڈھل جائے گی، دینداری نہیں ہوگی تو کسی بھی وجہ سے وہ بیزار ہوگی یا پھر غیر کے ساتھ وہ جو ہے چکر چلائے گی اور وہاں سے ہو چلے گی۔ تو یہ 7 8 بلکہ 10 یہ وجوہات حل بتائے گئے آپ کے سامنے کہ اگر ان باتوں کا دھیان دیا جائے اور ایک بڑی مدت تک اس کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ
انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ ارتداد سے بچیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بچیوں کا خوب خیال کرنے، ان کا جو ہے ارتداد سے ان کو محفوظ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔